اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، چونکہ ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی فضیلت قرآن مجید میں اور نماز میں، تو عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 11 میں پروردگار فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ پھر پروردگار عالم سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 60 میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ کے لیے بلند سے بلند تر اس علی الاعلیٰ کو منوانے والے مثل الاعلیٰ ہیں۔ تو عزیزان محترم، پھر پروردگار عالم سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں فرما رہا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان اللہ کی الوحیت کو منوانے والے، اس احد کو احد منوانے والے مثل الاعلیٰ ہیں۔ تو یہ ہے ہم شیعان آل محمد و آل محمد علیہ السلام کے عقیدہ توحید۔ تو عزیزان محترم، ہم 1400 سال سے اپنی نسل کو یہ درس معرفت توحید دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم پنتن پاک، 12 امام، 14 معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک معصوم کو بھی مثل اللہ نہیں مانتے۔ اس سے پہلے کہ میں مثل اور مثل میں واضح فرق بتا دوں کہ مثل کے معنی ہوتے ہیں مشابہت رکھنا، کہ سیم ملتا جلتا، لیکن مثل کے معنی ہوتے ہیں حجت کے، دلیل کے، برہان کے، آیت کے، نشانی کے۔ تو میرے عزیزوں، ہماری جتنی بھی کتب ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی ائمہ میں سے کسی بھی معصومین علیہ السلام نے اپنے کسی خطبے میں یہ نہیں فرمایا کہ انا مثل اللہ۔ یہ تو خلق ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اس بے مثل و بے مثال کو منوانے آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اکثر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ مولا علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں محمد مصطفیٰ کی قسم، ہمیں علی مرتضیٰ کی قسم، ہمیں حسن مجتبیٰ کی قسم، ہمیں سید الشہداء کی قسم، ہمیں کتاب ہدایت کی قسم، ہمیں کعبۃ اللہ کی قسم، ہم تو علی کو علی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کو منوایا ہے، کیونکہ میرے مولا نے اللہ کی ذات کو منوایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے اللہ کو اللہ تسلیم کروایا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں لولا نحن ما عرف اللہ، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو پھر کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی بھی اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم نہ کرنے والا ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ہم ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک معصوم کو بھی مثل اللہ نہیں مانتے ہیں، لیکن مثل اللہ صرف ہم ہی نہیں مانتے، وہ پروردگار کی ذات منوا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ ایک ایک حرف میں درس معرفت توحید بیان ہو رہا ہے، لیکن تمام سورہ قرآنیہ میں سے صرف سورہ توحید کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو غور رکھیے گا کہ پروردگار کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب سے، کہ اے میرا حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ہستی کون سی ایسی ہستی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، کہ علی کا اور میرا نور ایک ہی وقت میں خلق ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ علی نور مصطفیٰ کی شریک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ علی علیہ السلام باعتبار نور مصطفیٰ کا شریک ہے، اور نور مصطفیٰ نور مرتضیٰ کا شریک ہے۔
یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں، منصب نبوت اور منصب رسالت کے علاوہ، یعنی ختم نبوت اور ختم رسالت کے علاوہ ذات میں، صفات میں یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ تو عزیزان محترم، محمد و علی علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی نور کی ضیا پاشیاں ہیں، ایک ہی شمع کی دو روشنیاں ہیں، ایک ہی وجود کی دو ہستیاں ہیں، ایک ہی برق کی دو تجلیاں ہیں، ایک ہی شاخ کی دو کلیاں ہیں، ایک ہی جلی کے دو ولی ہیں، ایک ہی ذات کے دو مظہر ہیں، ایک محمد رسول اللہ ہے اور دوسرا علی ولی اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، علی نور مصطفیٰ کے شریک ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علی لا شریک نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ہستی لا شریک نہیں ہے، لا شریک تو صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ حاجت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آئیے نہج البلاغہ کے خطبے میں دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں کسی غیر کی گود میں نہیں پلا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں پالا، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم میرے جسم کے ساتھ مس کرتے تھے، اور جب میرے سونے کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی داعیہ کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ مجھے خود لوریاں سنا کر سلایا کرتے تھے۔ تو عزیزوں، علی اس عالم ظاہری میں جلوہ فغن ہوا کہ 30 عام الفین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو آغوش میں لیا ہے۔ 30 عام الفین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم مولا علی کے جسم سے مس کر رہے ہیں۔ 30 عام الفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو اپنے پہلو میں لٹاتے ہیں۔ 30 عام الفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تبلیغ اسلام کیا، اور 30 عام الفیل میں محمد صاحب نبوت نے اعلان اسلام تبلیغ کیا۔ 30 عام الفیل میں میں کہتی ہوں کہ اگر 30 عام الفیل میں محمد صاحب نبوت نہ تھا تو علی علیہ السلام کس بات پر فخر کر رہے ہیں؟ علی کا فخر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی جب سے ہے تب سے نبی ہے۔ تو عزیزوں، مولا علی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر پاکیزہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک پیس کر میرے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا کر مجھے غذا دیتے۔ تب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ یا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صاحبات نے منزلہ ہارونی نے وارث ممبر سلونی نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مرضی میں آئے پوچھ لو مجھ علی کو کھونے سے پہلے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا علی علیہ السلام، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے جو جواب دیا آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابی سنیے، ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ علی کا جو علم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا اثر ہے۔ اب کہتی ہوں کہ علی علیہ السلام کی پوری زندگی کے لمحے میں کا کروڑوں حصہ مجھے دکھا دیجیے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ مجھے سوال کا جواب سوچنے دو۔ تو میرے عزیزوں، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد ابن حنفیہ بیٹا، جاؤ یہ جتنے دروازے پر مسلمان جمع ہوئے ہیں ان سب سے کہو کہ بابا فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ بابا جان، ساری زندگی آپ نے علم کے دریا بہا دیے اور لوگ سیراب ہوتے ہوں، لیکن اب آپ کے سر اقدس سے پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگی ہے، تو آپ خود ہی بتائیے کہ اتنا گہرا زخم ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں آپ انہیں کہیں کہ بابا فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو وقت ہے کہ بابا جان، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بابا جان،
کیسا وقت ہے؟ کہا بیٹا میں محمد نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، بلکہ میں تو آغوش مصطفیٰ کا پروردہ علی ہوں، میرے سر پر ضرب لگی ہوئی ہے، لیکن میں صرف بخار کے حالت میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو زخمی بھی ہو چکا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ آئیں اور آ کر مجھ سے سوالات کریں اور میں ان کو جوابات دوں، یہ اپنے سوالات اور میرے جوابات کا موازنہ کریں اور پھر تصور کریں کہ علی علیہ السلام جیسے محراب میں، علی علیہ السلام جیسے منبر پر، علی علیہ السلام جیسے جلوت میں، ٹھیک اسی طرح علی علیہ السلام خلوت میں جواب دے رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح علی علیہ السلام ضرب کھانے کے باوجود جواب دے رہے ہیں۔ تو عزیزوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا یہ اثر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے ہمارے معصوم علیہ السلام نے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ انا مثل اللہ، کہ میں اللہ کی مثل ہوں، معاذ اللہ۔ جب بھی دعویٰ کیا تو یہی کہا کہ نحن مثل اللہ، کہ ہم مثل اللہ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، پھر پروردگار فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو علی آغوش مصطفیٰ میں پل کر بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات سے بے نیاز ہونے والے کے باوجود، علی ہونے کے باوجود کل بھی محمد مصطفیٰ کے محتاج تھے اور آج بھی محمد مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ تو عزیزان محترم، پھر سورہ کی طرف پڑھتے چلتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم فرما رہا ہے لم یلد، کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام تو باپ ہیں، ابو الحسن ہیں، ابو الحسین ہیں، یہ جتنی بھی اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یعنی حسنی ہے، حسینی ہے، عابدی ہے، جعفری ہے، قاسمی ہے، تقوی ہے، عسکری ہے، نقوی ہے۔ تو عزیزان محترم، علی علیہ السلام تو باپ ہے، جبکہ اللہ لم یلد ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو یہاں پر گزارش کرتی چلوں کہ علی کا اپنی اولاد کا باپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی مثل اللہ نہیں بلکہ مثل اللہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يُولَدْ، وہ جنا نہیں گیا، یعنی اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اب آئیے علی علیہ السلام کی طرف کہ علی ابن ابی طالب، علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ہم ابو طالب علیہ السلام کو علی کے باپ مانتے ہیں، تو ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بولتے ہیں کیونکہ علی کل ایمان ہے اور ابو طالب کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ تو ہمارا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس بات کی ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو مثل اللہ نہیں مانتے بلکہ مثل اللہ مانتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو یاد ہے نا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیغام میں کہا کہ بہت ساری کتابوں میں یہ درج ہے، اسلام کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں خلقت فاطمہ وعلیہ وخلق علی لاجلہا، کہ فاطمہ خلق ہوئی ہیں علی کے لیے اور علی خلق ہوئے ہیں فاطمہ کے لیے۔ ہم آئمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کسی کو بھی مثل اللہ نہیں مانتے بلکہ مثل اللہ مانتے ہیں، کیونکہ پروردگار کی ذات خود یہ بات منوا رہا ہے۔